لہذا میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ آج نہیں کل سب اسی دروازے پر آئیں گے. یہ جو ذکر ہے نا، اس سے زیادہ سالم، صحیح، اعلی، پر ذائقہ ذکر نہیں ہے کوئی. یہ آب گوارا ہے، یہ میٹھا پانی ہے. یہ ائمہ اہل بیت نے اپنے ذکر کو آب گوارا سے، میٹھے پانی سے تعبیر کیا ہے. کبھی میٹھے پانی کو چھوڑ کر کوئی کھارے پانی کی طرف جاتا ہے؟ اگر کوئی، تو اب یہ قرآن مجید کی آیات سے ہمیں استفادہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. اب وہ بہترین نام کون ہے؟ اصول کافی کی روایت، بہار کی روایت، ایک مرتبہ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتا ہے نحنو اسماء الحسنى. یہ آیہ کریمہ میں جو ہے نا وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. معصوم فرماتا ہے نحنو اسماء الحسنى، ہم ہی اللہ کے بہترین نام ہیں. التی امر اللہ ان یدعى بها، ہم ہی وہ اللہ کے بہترین نام ہیں جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. عقیدہ توسل پہ عزیزو بہت ساری آیات ہیں، اور وہ آیات جن میں لفظ وسیلہ آیا ہے وہ 2 آیتیں ہیں قرآن کے اندر. صرف لفظ وسیلہ کی آیات 2 ہیں، مگر مفہوم وسیلہ پہنچانے کے لیے قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتیں ہیں جو پیغام اور مفہوم وسیلہ کو پہنچا رہے ہیں. ان میں سے ایک آیت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. آپ سے اگر، میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ سے اگر وہ جن سے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے نہیں تھے، وہ جن سے ابھی میں نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا وہ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، جو اپنے مجاہد علماء کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں نا، وہ مولانا ناظر کی والدہ کی مجلس میں کیوں آئیں گے؟ تو میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو یہاں بیٹھے ہوئے دوستوں سے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نا جو کچھ ہوا اس کراچی شہر کے اندر، اور بہرحال ایک اور صلوات نبی کی ذات میں، اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو یہ جو اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. آپ سے اگر کوئی کہنا، اور کہتے ہیں روزانہ کا مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے وسیلے کی. اگر کوئی آپ سے کہنا کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ان سے کہہ دیا کریں کہ پہلے اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو. جبریل امی تو ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کرتے جی، اور یہ جن کا پتہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو وسیلے کا عقیدہ ہے یہ بہت ہی روشن عقیدہ ہے. تفصیل سے کسی اور موقع پر. یہاں جو میں اپنے جس مضمون کو جس سے ثواب لینا چاہتا ہوں اور ثواب ہم حاصل کرنا چاہیں گے، نحن اسماء الحسنى، معصوم فرماتے ہیں ہم اللہ کے بہترین نام ہیں. جی، اللہ کے بہترین نام. دیکھیے ائمہ اہل بیت ہیں اسماء الحسنى، اور اسماء الحسنى کی اساس ہیں جناب زہرا. میں نے اپنی تمہید یہاں مکمل کی. بی بی کی آمد پر ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نحن اسماء الحسنى، اللہ کے لیے بہترین نام، ہم اللہ کے بہترین نام. بی بی کی کنیتوں میں ایک کنیت ہے ام الاسماء، غیر ذمہ دار مقرر نہیں ہوں. ام الاسماء بی بی کی کنیتوں میں ایک کنیت ہے. اسماء الحسنى اہل بیت، ان سب کی اساس، بنیاد، مرکز، پناہ گاہ. ام کے ترجموں میں سے ایک ترجمہ، ام کا ایک مطلب ہے پناہ گاہ، اس لیے کہ ماں بھی کیونکہ بچوں کے لیے پناہ گاہ ہوتی ہے. جو اپنے بچوں کو اپنے گویا شفقت کے سائے میں لے لے اسے ماں کہا جاتا ہے نا، اسے ام کہا جاتا ہے. ام الاسماء بی بی کے کنیتوں میں سے ایک کنیت. دیکھیں بی بی کے 9 نام ہیں. لہا 9 الاسماء. بی بی کے
امام معصوم کا فرمان ہے، ہماری جدہ فاطمہ کے لیے اللہ نے 9 نام قرار دیے ہیں. سننا چاہ رہے ہیں نا فضائل آپ؟ سب سے پہلا نام فاطمہ، دوسرا نام صدیقہ، تیسرا نام شہیدہ، چوتھا نام زکیہ، راضیہ، مرضیہ، مبارکہ، سیدہ، طاہرہ. بی بی کے 9 نام ہیں، اور بی بی کی ایک روایت کے مطابق 9 ہی کنیتیں ہیں. مولا علی کا بڑا حسین فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، حضرت فرماتے ہیں نحن الکرام وابن الکرام. صلوات پڑھیں، ذرا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نحن الکرام وابن الکرام، ہم صاحبان کرامت اور صاحبان کرامت کی اولادیں ہیں. وَالطِّفْلُنَا فِي الْمَهْدِ يُكَنَّا، ہمارے بچوں کو گہوارے میں کنیت سے پکارا جاتا ہے. ہمارا بچہ گہوارے میں کنیت سے پکارا جاتا ہے. بی بی کی کنیتوں میں ایک کنیت ہے ام الحنا. جی ام الحنا. علماء کرام نے، بزرگ محدثین نے لکھا ہے کہ قد رواؤ، روایت ہے کہ لہا، بی بی کے لیے کنیت ہے ام الحنا. ایک کنیت ہے ام الحنا. حنا فکلو ہنی ام مریا، قرآن مجید کی آیت. جب جنت میں جنتی پہنچیں گے تو کہا جائے گا خوب لذیذ لذیذ کھانے، بہت ہی خوشگوار غذائیں، کھاؤ پیو آرام کرو، چین سے اس جگہ کے اوپر ان غذاؤں سے محظوظ ہو اور لذت اٹھاؤ. ہنی، خوشگواری، سکون، چین، جسے کھانے کے بعد منفی اثر نہ ہوتا ہو. دنیاوی کھانوں میں اور اخروی کھانوں میں ایک فرق یہی ہے، یہاں دنیا میں آپ اور میں جو کچھ کھائیں گے کچھ دیر کے بعد اس کا ایک اثر ہوگا، لیکن جنت کے کھانوں کا وہ منفی اثر نہیں ہے، جسے کھانے کے بعد انسان کو چین اور سکون نصیب ہوتا ہے. صرف چین ہی چین نصیب ہوتا ہے، وہ جنت کی غذائیں. تو جو جنت کی غذاؤں، اچھا دیکھیں، ماکولات اور مشروبات صرف مادی نہیں ہوتے، ماکولات اور مشروبات معنوی بھی ہوتے ہیں. صرف یہ پانی، مشروب، یہ شربت، یہ روٹی، یہ ماکول، یہ صرف مادی چیزیں، مادی ہی ماکول اور غذائیں اور مشروبات صرف مادی ہی نہیں ہوتے، معنوی بھی ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصیبت کی خبر سن کے ایک مرتبہ ان کا بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہوا، گرے اور مر گئے. یہ جو خبر سنی ہے یہ ان کی روح نے کچھ لیا ہے، یہ معقول معنوی ہے. ان کی روح نے غذا لی ہے، اس غذا کی وجہ سے ان کے اوپر ایک اثر ہوا ہے اور یہ مر گئے یا بے ہوش ہو گئے یا کسی اور مشکل میں آ گئے. ایسے ہی ہے. اور ایک مرتبہ اچھی خبر سننے کے بعد، جی اب اس اچھی خبر سننے کے بعد ایسی خوشی کہ نہ ان کو کھانے میں دل لگ رہا ہے، نہ انہیں پانی کا کوئی خیال ہے، اسی غذا کے اوپر جیے جا رہے ہیں. تو معنوی اعتبار سے معقولات اور مشروبات بھی ہیں. یہ جو جناب زہرا کا لقب ہے نا ام الحنا، یہ بی بی وہ بی بی ہے جو کبھی علی کو تازگی عطا کرتی ہے، کبھی نبی کو تازگی عطا کرتی ہیں. اور روایت کہتی ہے، سنی علماء نے لکھا ہے کہ نبی مکرم جناب زہرا کو سونگھتے تھے. تو ایک زوجہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، لوگ تو اپنے بچوں کا بوسہ دیتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں اپنے بچوں کا، یہ آپ سونگھتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے، جب میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کے پھلوں کا ذائقہ آنے لگتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. توجہ کر لیا آپ نے. بی بی کے القاب میں ایک لقب ام الابرار، ام النجبہ، ام القرآن، ام الفضائل. اب آپ سننا چاہیں گے تو میں سبحان اللہ بولوں گا. جی بی بی کے فضائل میں بی بی کی کنیتیں. مرحومہ مغفورہ کا نام ہے سیدہ نادرہ زہرا نقوی. ایک
وجود ہوتا ہے جو نایاب ہوتا ہے، ایک وجود ہوتا ہے جو نایاب ہوتا ہے، ایک وجود ہوتا ہے جو نادر ہوتا ہے. ایک نایاب وجود ہوتا ہے اور ایک نادر وجود ہوتا ہے. جی، نہ ملنے والا وجود نایاب، مشکل سے ملنے والا نادر، اور جس جیسا نہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ، فاطمہ ایک اس وجود کو کہا جاتا ہے جس جیسا وجود نہ ہو. توجہ. اور ایسا دیکھیے جناب معصومہ، 2 دن پہلے حضرت معصومہ کے جشن میں آپ لوگ شریک تھے. حضرت فاطمہ معصومہ بنت امام موسیٰ جعفر علیہ السلام، حضرت کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ حضرت جیسا وجود نہیں تھا، اور جیسا وجود تھا بھی تو وہ بھائی تھا. مولا امام رضا تھے ان جیسے تو وہ بھائی تھے. حضرت مریم کے زمانے میں ان جیسا وجود نہیں تھا تو ان کی بھی شادی نہیں ہوئی. ان جیسا وجود تھا تو وہ بیٹا تھا. حضرت زہرا کے لیے بھی اگر علی نہ ہوتے تو جناب زہرا کی بھی مل کر صلوات دیا کریں گے. اللہم صلی اللہ. جناب زہرا کے لیے بھی کوئی شوہر نہ ہوتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث ہے جو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. لولا علی لما کانا لفاطمۃ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونہ. صلوات پڑھیں ذرا محمد. علماء کرام تشریف فرمائیں، مجھے ان سے دعا چاہیے، ان کو سبق سنا رہا ہوں. لولا علی لما کانا لفاطمۃ کف علی وجہ الارض. اگر علی نہ ہوتے، بھئی اگر میں لذت لوں گا تو لذت فراہم کر پاؤں گا، منتقل کر پاؤں گا، اور ان احادیث اور ان فرامین میں جو ذائقہ ہے، جو لذت ہے، وہ ان پہ غور کرنے سے ہی حاصل ہوگا. لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، کوئی برابر نہ ہوتا، کوئی فاطمہ جیسا نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے. یہ جناب زہرا کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ تھوڑا بولنا پڑے گا آپ کو. یہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، یہ جناب زہرا کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر. عرفان اعضا میرے بھائی، نوحہ خانی بھی ہے اور ماتمداری بھی ہے. میں بہت زیادہ آپ کو، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں اور آپ کو مشغول نہ رکھوں، لیکن دل کر رہا ہے کہ 5-8 منٹ اور فضائل میں میرے ساتھ رہیں. جی. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. جی توجہ چاہوں گا. خانہ کعبہ میں مولا کی ولادت علی کی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت. ممبر رسول پر بیٹھنا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ ممبر کی فضیلت ہے. توجہ ہے. مگر فاطمہ کا شوہر ہونا یہ علی کی فضیلت. اور بڑے فخر کے ساتھ مولا اس بات کو دہراتے تھے کہ میں کون ہوں. خاص طور پہ جب شام کا ایک خط آیا اور خط تھا وہ منظوم، مولا نے جواب دیا تو حضرت نے فرمایا کہ وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَهَا، میں نبی کی بیٹی کا شوہر ہوں. علی مولا فخر کرتے ہیں کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں، میں سیدہ کا شوہر ہوں. جی اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. آدم فمن دونہ. علامہ صاحب میں بھی فضائل پڑھ رہا ہوں. آدم فمن دونہ. آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے، اچھا یہ قول تو نبی کا ہے مگر اسے سلسلۃ الذہب کے طور پر نقل کرتے ہوئے امام صادق نے ہماری رہنمائی فرمائی. جی تو اگر
اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. آدم فمن دون، آدم اور آدم کے علاوہ. جی کیوں حضرت آدم کا ذکر کیا ہے معصوم نے؟ جی دادا پہ تو پوتی حرام ہے، یہ حضرت آدم کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کو رہنے دیجئے، کسی اور موقع پر بزرگ علماء نے اس کے لیے، آیت اللہ فاطمیہ نے اس کے لیے بہت ہی حسین بحث سجائی ہے کہ حضرت آدم کا ذکر حضرت زہرا کے ساتھ کیوں حضرت نبی مکرم نے فرمایا ہے. مگر اتنا ضرور ہے کہ آدم اور فمن دونا کہہ کر یہ اعلان کر دیا کہ اول سے آخر تک، یعنی اس پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری زمانے کے آخری کسی فرد تک کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ فاطمہ کا شوہر ہو سکے. ایک تو یہ پیغام ہے، اور اگر کسی اور نبی کا نام لے دیا ہوتا نبی مکرم نے تو ان سے پہلے نبیوں کے لیے گنجائش نکل آتی، لیکن سب سے پہلے نبی کا ذکر کر کے یہ طے کر دیا کہ اس پوری کائنات میں جناب زہرا کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اور پھر جس کو مولا کائنات کے لیے برابر قرار. اللہ اکبر. میری بی بی کی عظمتوں میں ایک عظمت کا عنوان یہ ہے کہ حسب بی بی زہرا کا ام ابیہا ہے، اور نسب بی بی زہرا کا ام الائمہ ہے. صلوات پڑھے ذا محمد و آل محمد پر. نبی کے لیے پناہ گاہ جناب زہرا کی ذات، مولا علی کے لیے پناہ گاہ جناب زہرا کی ذات. امام حسین اور امام زمانہ تو ویسے ہی بی بی کے وجود کی برکت ہے. عجیب جملہ ہے، انفذ بما امرت کا بہی فاطمہ. اے علی میری فاطمہ جو حکم دے اسے مانو، اس پر عمل کرو. شاید یہ بی بی کے لیے نبی مکرم کا فرمان دروازے پر جانے سے متعلق ہے. گھر میں مرد ہو، جی وہ مولا کے خاص اصحاب جو مولا کے ساتھ بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ سب جناب زہرا کی پناہ میں تھے. بی بی کی عظمت کا عنوان یہ ہے. وہ جو بی بی کے میں نے نام تبرکن اپنی زبان پر لیے، ان میں ایک نام بی بی کا ایک نام شہیدہ بھی ہے نا. شہیدہ فدق کے موضوع سے متعلق لقب نہیں ہے. وہاں تو بی بی گواہ نہیں ہے، وہاں تو مدعی ہے، وہاں تو دعویٰ ہے حضرت کا. ایک معیار جناب زہرا کا مجموعہ اقوال، خاص مجموعہ اقوال، خاص اسرار اور رموز کا مجموعہ، اسے قرار دیا ہے. مباہلے میں جائیں گی تو نبی کی نبوت پہ گواہ بنیں گی، دروازے پر آئیں گی تو مولا علی کی امامت پر گواہ بنیں گی. جی آمادہ ہو رہے ہیں آپ؟ جب دروازہ آدھا جل گیا، ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے. جب اس نے لگت ماری نا تو جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا کی طرف گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. مرحومہ مغفورہ کہ اللہ درجات بلند فرمائے. کچھ دن انہوں نے تکلیف میں کاٹے، اللہ اس تکلیف کے عوض انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. مگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بچیاں، ہم سب پوری کائنات جناب زہرا کی جوتیوں سے جھڑنے والی خاک پہ قربان. سلام ہو حسنین پر جو اپنی ماں کے اوپر اٹھتا وہ ہاتھ دیکھ رہے تھے. بڑا مشکل مرحلہ ہے ایک اولاد کے لیے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دروازہ گر رہا ہے، سیدہ پر دروازہ. آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کہتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی، جس کیل نے سیدہ کی پسلیوں کو توڑ دیا. اور دو ہی روایتیں ملتی ہیں، یعنی دو طرح سے بی بی نے آواز دی. ایک مرتبہ فرمایا یا فضت و خزینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مارا گیا.
اور ایک مرتبہ جناب زہرا نے آواز دے کر کہا یا مہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد کرو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزادارو، جناب زہرا کے القاب، میں نے ابھی کنیتوں کا ذکر ہو رہا تھا، نام کا، اور بی بی کے القاب میں کچھ لقب جو آپ کے زیارت نامے میں بیان ہوئے نا، ان لقبوں میں سے ایک لقب ہے بی بی کا مقہورہ، ایک لقب ہے مجتہدہ، ایک لقب ہے ممنوعۃ حقھا۔ مقہورہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس پہ بہت سارے لوگوں نے مل کے ظلم کیا ہو۔ ہاں، پوری مسجد آئی تھی دروازے پر، پوری مسجد آئی تھی دروازے پر۔ جب جناب زہرا نے فریاد کرنا شروع کی نا تو لوگ منہ موڑ موڑ کے رونے لگے۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اکثر لوگ واپس چلے گئے الا عشرہ، 10 لوگ باقی رہ گئے، اور ان 10 لوگوں نے دروازے کو جلا دیا۔ اور جلتا ہوا دروازہ جب سیدہ پہ گرا ہے تو ایک شخص کہتا ہے کہ ہم جب گھر میں گھس رہے تھے تو سیدہ دروازے کے نیچے تھیں، میں نے چاہا کہ دروازے پر پیر رکھوں تو فاطمہ کی عظمت میرے ذہن میں آنے لگی، مگر بغض علی غالب آ گیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھا، اور اس وقت میں ایک آواز آ رہی تھی، اے فضا مجھے سنبھالو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور مجتہدہ لغت میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے سامنے اس کے بچوں کو نہر کیا گیا۔ لغت میں اصطلاح میں مجتہدہ جناب زہرا کا لقب ہے، یعنی وہ بی بی جس کے بچوں کو اس کے سامنے مار دیا گیا۔ میں آپ کے ساتھ مل کے ہاتھ جوڑ کر بی بی سے کہوں گا، بی بی آپ کے کون سے بچے کو آپ کے سامنے مارا گیا؟ عجب نہیں سیدہ کی آواز آئے میرا محسن مارا گیا، عجب نہیں سیدہ کی آواز آئے میرا حسن میرے سامنے مارا گیا۔ اور روایت کہتی ہے جب محشر میں جناب زہرا کی سواری آئے گی، بس آخری جملے، جب جناب زہرا کی سواری آئے گی تو آواز آئے گی غضوا ابصارکم حتی تجوزوا فاطمہ، اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنی گردنوں کو جھکاؤ، فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے۔ حتی نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ میری بیٹی ہے، مولا علی فرمائیں گے یا اللہ یہ میری زوجہ ہے، مگر آواز آئے گی سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ اور جب سیدہ کی سواری محشر میں عرش کے سامنے سے گزرے گی نا تو سیدہ اپنے سواری کی لگام تھامے ہوئے فرشتے سے فرمائیں گی کہ سواری روک دو۔ جب سیدہ کی سواری رکے گی تو اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی آج مجھے انصاف چاہیے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ اجرکم اللہ۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بی بی فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب امام حسین علیہ السلام جب عاشور کے دن تیر لگ چکے، پتھر لگ چکے، نیزے مارے جا چکے، حسین مولا گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے نا، تو دائیں گرتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے واللہ واللہ اللہ واللہ، جب دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے حرم حضرت معصومہ قم میں حضرت آیت اللہ فاطمیہ سے یہ جملے سنے، وہ بیان کر رہے تھے کہ جب امام گرتے تھے نا تو جناب زہرا نظر آتی تھی، اور بی بی کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود گرنے دیجئے۔ اجرکم اللہ۔ محشر میں بی بی کو دکھایا جائے گا، وسط محشر کی زمین کو بلند کر دیا جائے گا، اور پھر آواز آئے گی ھذا حسین، سارا محشر دیکھے گا حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں، وہاں گویا حسین گرتے نظر آئیں گے، یہاں سیدہ اپنی سواری سے گریں گی، پورے محشر میں واہ حسینہ واہ حسینہ کی آوازیں بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ یہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں پروردگارہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، مرحومہ مغفورہ کی مغفرت فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان کی تکلیف کے عوض انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، ان کے پسماندگان نے جو ان کی خدمت کی ہے انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔